اسی طرح ہر دور کے اندر اس کے بعد آپ دیکھیں یہودی، اور یہ یہودی پھر ان مسلمانوں کو اسی دور سے ستاتے رہے اور ان کو پریشان کرتے رہے، ادھر مشرکین کے ساتھ ان کو سپورٹ کرتے رہے، مسلمانوں کے خلاف ان کو اکساتے رہے۔ پھر آپ دیکھیں آخر یہ تکلیفیں کب تک برداشت ہوتی، آخر یہ سازشیں یہ اسلام والی جماعت کب تک برداشت کرتی۔ آخر وہ وقت بھی آیا ان یہودیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو لے کر، اللہ کے لشکروں کو لے کر جب یہ خیبر میں پہنچے تو خیبر کو تہس نہس کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں بنو نذیر کو دیکھیں، یہ بھی یہودیوں کی ایک بستی، ایک شہر، جہاں پر یہ اللہ کے شیر جب تمام تکلیفوں سے، جب یہ تمام تکلیفیں برداشت کر کے تنگ ہو کر جب یہ بنو نذیر میں پہنچے، بنو نذیر کو تہس نہس کر دیا۔ اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو کہ اس اسلامی لشکر نے، ان اسلامی لشکر نے تمہیں خیبر سے بھگایا اور تمہیں بنو نذیر سے جلا وطن کیا، تمہیں دربدر کیا۔ ان قریب یہ وہ وقت آنے والا ہے، بلکہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب تم اسرائیل کے اندر جو رہ کر تم فلسطینیوں کو اور اسلام کے ماننے والوں کو تم ستاتے رہے ہو اور تکلیفیں دیتے رہے ہو، اور انشاءاللہ اب یہ وقت بھی اب آ گیا ہے کہ ان قریب تمہیں اس اسرائیل سے بھی نکال دیا جائے گا۔ اور جس طرح تمہیں خیبر سے نکالا تھا، تمہیں مار پیٹ کر اور تمہاری مال اور تمہاری تمام جائیدادیں جب اسلام والوں نے ضبط کر لیے تھے، تمہاری ان شرارتوں کی وجہ سے، پرانی اس تاریخ کو اٹھا کے دیکھو یہودیوں، اس اسلام کے ماننے والوں نے تمہارا کیا حشر کیا تھا۔ ان قریب اب یہ اسلامی لشکر آ چکا ہے کہ ان قریب یہ اسلامی لشکر یہ اسرائیل پر حملہ کر کے اسرائیل کو تہس نہس کر دے گا انشاءاللہ۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسلامی مجاہدوں نے جب کبھی تحریک اٹھائی اور جب کبھی انہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا، اللہ نے ان کو ہر جگہ پر ان کو اللہ نے کامیابی دی۔ چاہے اس وقت 1000 کے تعداد میں 313 تھے یا 10,000 کے اس مقابلے میں 4000 تھے، اسی طرح ہر دور کے اندر ان اسلام والوں کی تعداد کم رہی اور ان مشرکین یہودیوں، عیسائیوں، نصارہ کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی۔ بس ہمیشہ اللہ نے اسلام والوں کا بول بالا کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اب بھی اللہ تعالیٰ اسلام والوں کا بول بالا کرے گا۔ یہ فلسطین انشاءاللہ فتح حاصل کرے گا۔ ان یہودیوں کو بھگایا جائے گا، ان کو مارا جائے گا، ان کو دربدر کیا جائے گا، ان کو اپنے شہر سے دربدر کر کے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اے عیسائیوں، اے یہودیوں، اب آپ دیکھیں اس دور حاضر کے اندر آپ دیکھیں افغانستان میں کیا تھا۔ افغانستان میں کچھ نہیں تھا۔ جب یہ کھڈے پڑے ہوتے تھے راستے میں، ان گڑھوں کو بھرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ راستے بنا سکے۔ پھر آپ دیکھیں یہ امریکہ اللہ کا دشمن نیٹو فوج کے لے کر جب یہ افغانستان میں آیا، پھر افغانستان میں بڑی بڑی عمارتیں بنائیں اور بڑی بڑی جگہ بنائیں اور بڑے بڑے ادارے بنائے اور بڑے بڑے ڈیم بنا دیے۔ یہ تمام چیزیں بنائی امریکہ نے، آج اس کو استعمال افغانستان کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بس یہ اللہ کا شرط ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہمیشہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن رہو گے، میمن رہو گے، اللہ ہمیشہ تمہیں غلبہ دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اے مسلمانوں، مسلمانی کی جماعتوں، اے مسلمانوں کی،
اے مسلمان کے ممالک کے بادشاہو، اب یہ وہ وقت ہے، اب یہ وقت ہے کہ مل کر یہ تمام اسلامی ممالک مل کر اتحاد کر کے اکٹھے ہو کر اس اسرائیل کو ان کی حرکتوں سے، ان کے سرکشیوں کو ان کو روکا جائے، ان کو لگام دیا جائے۔ ان تمام عرب ممالک اور عجم ممالک، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ان سب کو ایک مشت ہونا چاہیے۔ عرب کی جماعتوں، عرب کی ممالک اور عرب کی حکمرانوں، یہ عرب کی قومیت سے باہر نکلو، عربی قومیت سے باہر نکلو۔ اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ اجمیوں کو بھی اپنے گود میں لے کر آؤ، ان کو اپنا گود دے دو۔ ان تمام مسلمانی جماعتوں کو اکٹھے کر کے، ان مسلمانوں کو اکٹھے کر کے ایک طاقت، ایک بازو بنو، اور یہ طاقت اور بازو بن کر فلسطین میں داخل ہو کے اسرائیل کو تہس نہس کر دو۔ اور اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربیوں کو اجمیوں پر کوئی فوقت نہیں، اور اجمیوں کو عربیوں پر کوئی فوقت نہیں، اور کالے کو گورے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں، اور گورے کو کالے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں۔ جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ بھائی بھائی ہے۔ لہذا عرب حکمرانوں، سب اس عصبیت کو چھوڑ کر اللہ کے لیے تمام مسلمان اکٹھے ہو جاؤ، ان تمام مسلمان حکمرانوں کو اکٹھے کر لو، اور جب یہ اکٹھے بن کر طاقت بنے گی تو یہ اسرائیل تو کیا، یہ برطانیہ تو کیا، یہ امریکہ جیسا دجال انشاءاللہ اللہ ان کے ذریعے سے ان کو بھی تہس نہس کر دے گا۔